تو بلوچستان کے اندر یہ اسمبلیاں ختم کر کے اور صاف شفاف عام انتخابات کر لے، جو بھی پارٹی جو بھی عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ انہیں دیا جائے۔ 73 کی کانسٹیٹیوشن چھیڑتے ہیں، کبھی LFC چھیڑتے ہیں، کبھی جو ہے نا جا کے 18ویں ترمیم چھیڑتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بزی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پورا کوئٹہ شہر محاصرہ ہے، جب کوئٹہ شہر محاصرہ ہے، CM سیکٹریٹ محاصرہ ہے، بلوچستان کا سیکٹریٹ محاصرہ ہے، بوجہ اس کے کہ ہم اس کو تحفظ کیسے دلا سکے، تو بلوچستان کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ سسٹم نہیں چلے گی۔ یہ جو آپ پارہ 47 کے ذریعے حکومتوں کو مسلط کرتے ہیں، یہ پاکستان اور خاص کر بلوچستان کو مزید تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنا آل پارٹیز کانفرنس ستمبر کے مہینے میں ہم مولانا عبدالرحمان صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، وہ جب بھی ہمیں ٹائم دے دیا جائے تو ہم انشاءاللہ العزیز تمام سیاسی جماعتیں یہ آل پارٹیز اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے لیکن مشورے کے بجائے بغیر کسی پوچھ کے تمام سیاسی جماعتوں کے پوچھ کے بغیر انہوں نے پشتون جرگے بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن ہم اس پہ افسوس اور اس لیے کرتے ہیں ہم نیب کے پیداوار ہیں، نیب کی جو کانسٹیٹیوشنز ہم بھی تو اسی نے آپ اسی ہماری اتحادی ہم تھے۔ سیاسی جماعتیں تو یہ ہے جب مسئلہ ان کے وجہ سے ہے، آج جو مسلط ہے وہ سارے یا کوئی سردار ہے یا کوئی میر ہے یا کوئی ٹکری ہے، لیکن ہم محترم وزیر داخلہ کو ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تو میدان سے آپ نے ہی نکال دیا، آپ نے یہ چہرے لایا، آپ نے تو یہ لوگوں کو مسلط کر دیا۔ خود حکومتی لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل سب آرا ہے کہ یہ نظام ناکام ہے۔ پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ شاہراہ غیر محفوظ ہے، کراچی کی طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے، تفتان وغیرہ کے ایران کی طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے۔ زیارت واقعات سے پہلے، زیارت اور ہنور کے واقعات سے پہلے غالباً 2 آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اجلاسیں ہوئی تھی، اور جمعیت علماء اسلام کے دفتر میں، اور آج تیسرا اجلاس جب ہوا تو اظہر خانہ چکزی صاحب کے گھر پہ ہوا، اظہر خان صاحب کے صدارت میں اور ان کے سربراہی میں۔ اس میں کئی فیصلے ہوئی ہیں۔ ایک فیصلہ اس میں جب ہوا کہ وہ دھرنوں کے دوران جب حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان جب مذاکرات ہو گئی، پورا 9 دن میں مذاکرات جو چل رہے تھے، بالآخر وہ معاہدہ طے پایا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ہم حکومت سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس اور آل پارٹیز اجلاس کہ حکومت جلد از جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے، لہذا پوری طور پہ حکومت اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فیصلہ جب ہوا تو ستمبر میں جو آل پارٹیز اجلاس ہے 5 تاریخ کو، وہ وہاں ڈاکٹر صاحب یعنی نیشنل پارٹی دفتر کے ہاں ہوں گے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی صدارت میں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا۔ تیسرے فیصلہ ستمبر میں مولانا عبدالرحمان صاحب کے سربراہی میں تاریخ وہ متعین کر دیتے ہیں، پورا تمام مرکزی قائدین کا ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگا، اور پورا بلوچستان کے مسائل کے اور ان کے حل کرنے کے لیے اور ان کے لیے رائے عمل طے کرنے کے لیے، یہ تیسرا فیصلہ تھا۔ اور چوتھا فیصلہ یہ ہو گیا کہ آل پارٹیز پارن سے تو یہ 2-3 فیصلے ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جب بلوچستان کے حالات ہیں تو حالات کا بھی تفصیل سے جائزہ لے لیا، تو تمام آل پارٹیز اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک سیاسی عمل نہ ہو اور سارے سیاسی جماعتیں وہ جماعتیں ہیں کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ریاست اور ریاستی اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، لہٰذا یہ تمام سیاسی جماعتیں ان حالات میں حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے
बात को अहमियत दिया जाए, न कि सियासी जमातों को दीवार से लगाने की कोशिश किया जाए, न इस तरह इक़दाम किया जाए जैसे कि आज खुद हुकूमती लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबिल सब आरा है कि ये निज़ाम नाकाम है, ये हुकूमत नहीं चल पाएंगे, ये रियासत नहीं चल पाएंगे। लिहाजा ये जब खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी पे लगे हुए हैं तो अपोजिशन जमातों का तो पहले दिन से मुतालबा था, पहले दिन से उनका कहना यही था कि ये सिस्टम नहीं चलेगी, ये जो आप पारा 47 के ज़रिए हुकूमतों को मुसल्लत करते हैं, ये पाकिस्तान और ख़ासकर बलूचिस्तान को मज़ीद तबाही के दाने पे खड़ा कर देते हैं और वहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। आज हुकूमत के लोग खुद बाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला, बाइख्तियार वज़ीर दाखिला, वो यही बात करते हैं और अपील करते हैं सियासी जमातों से कि सियासी जमातें इस निज़ाम को ठीक करने में किरदार अदा कर लें। तो सियासी जमातें तो यही जमातें हैं, लेकिन हम मोहतरम वज़ीर दाखिला को हम अभी भी ये कहते हैं कि सियासी जमातें तो मैदान से आपने ही निकाल दिया, आपने तो ये चेहरे लाया, आपने तो ये लोगों को मुसल्लत कर दिया और साथ साथ वो लोग DIG ISPR ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसला ये इसका मसला सिर्फ़ और सिर्फ सरदारों ही की वजह से है, मीरून ही की वजह से है, तो सियासी जमातों की वजह से तो नहीं है। सियासी जमातें तो ये है जब मसला उनके वजह से है। आज जो मुसल्लत है वो सारे या कोई सरदार है, या कोई मीर है, या कोई टकरी है, या कोई मलक है, कोई न कोई होगा। लिहाजा ये जब सब कुछ आपने मुसल्लत किए हैं तो हम पहले भी ये कह चुके थे कि अंदर के लोग चीख रहे होंगे और बाहर जब हम ये सियासी जमातें जो आपने इस सिस्टम से निकाल दिया, हम डट के मैदान में खड़े होंगे। तो आज इस रियासत के बचाने के लिए, इस मुल्क के बचाने के लिए, बलूचिस्तान को तबाही से बचाने के लिए यही सियासी जमातें आज भी मैदान अमल में हैं, लोगों के सामने हैं, लोगों के हिमायत ताउन करने के लिए और उनके मसाइल सुनने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब आप और रियासत के पास या हुकूमत के पास जब आ जाते हैं तो आप इनके बात को, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तो सियासी जमातें हैं और ये नए चेहरे जो हमने लाए हैं, लेकिन अब उनसे भी आपकी शिकायत न, बल्कि आपने बिल्कुल इनको मुस्तरद कर दिया, नाकामी का आपने कह दिया कि नाकाम है। लिहाजा अब भी वक्त है। पहले भी हम कह चुके थे और यही कह रहा था, चीख चीख करके कह रहा था कि खुदा के लिए मसाइल का हल मेज़, डायलॉग, मुज़ाकरात और इन मसाइल को यहाँ हल किया जाए। अब वो वक्त तो गुज़र गया। अब मुझे यकीन नहीं कि हमारे सरकुम में से कोई भी सियासी जमात, क्योंकि अब कौन आपसे, यदि अगर हम विरासत इस पे कायल कर ले, हुकूमत इस पे कायल कर ले, तो वो होते अब इस नच पे पहुँच गया कि वो आपके लिए मुज़ाकरात कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन अब हमारे हुकूमत से और रियासत से और इदारों से दस्तबस्तक गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस्लाहात ऐलान किया जाए। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो हमारे सीनियर सियासतदान है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहा है, जब गुज़श्ता दिनों में वो इस्लामाबाद वगैरह वहाँ जा कर के जो दौरा किए हैं, काफ़ी सियासी लीडरों से और लोगों से और स्टेक होल्डर से उनकी मुलाकातें हुई है, तो कल उन्होंने असम्बली में वाज़ेह तमाम सारे तफसीलात बता दिया कि मैंने एक 17 नुकाती एजेंडा उन तमाम स्टेक होल्डर के सामने पेश कर दिया कि पहले तो आप हमारे बात नहीं मान रहे थे, अभी खुदा के लिए ये 17 नुकात पे अभी अमल इस्लाहात के हवाले से कर लें तो भी इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के बचने का वक्त है। लिहाजा सियासी जमातें अब भी यही कहते हैं कि चलो हालात आपके काबू से रफ्ता रफ्ता जब निकल रहा है, होगा इसमें हिंदुस्तान का हाथ हो, दूसरे मुल्कों के हाथ हो, मुल्क के दुश्मनों के हाथ हो, इस पे तो हम नहीं कह सकते आपके बात हो, लेकिन इसमें किसका हाथ है कि आप इन हालात में अपने आवाम को
اعتماد میں رکھنے کے بجائے آپ ان کے اندر بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اب زمینات کے الاٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کرتے ہیں، جب آپ سے آلریڈی ان قوتوں کا یہی کہ ریاست اور ملک سے اور اس حکومت سے لوگ بدزوق کرنے کے لیے، لیکن آپ کو ابھی کیا مجبوری ہے؟ یہ تو آپ نہ کریں، یہ تو آپ نہ کریں کہ نوجوانوں کو یہاں تک پہنچا دے کہ نوجوان اس ملک سے اور اس ریاست سے بیزار ہو جائے، منفی قوتوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے شاہراہیں ہیں تو کم از کم ان کو اتنی تحفظ تو دیا جائے تاکہ یہاں بلوچستان اور کوئٹہ تک یا بلوچستان کے آس پاس علاقوں تک کچھ اشیاء ضروریات بآسانی پہنچ جائے۔ کوئی سفر تو کر سکتے ہو، لیکن اب اس طرف جب پنجاب کے طرف جاتے ہیں تو بھی وہ شاہراہ غیر محفوظ ہے، کراچی کے طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے، وہاں جب تفتان وغیرہ کے ایران کی طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے۔ لہٰذا اس طرح حالات پہ جب آپ بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اس ملک کا ہوگا، ہماری ہی ہوگا، عوام ہی کے ہوگا۔ لہٰذا ہم آج ہمارے آل پارٹیز اس بات پہ غور کر دیا کہ ہم ریاستی اور جمہوری لوگ ہیں، پوری طور پہ حکومت ایک رائے تو ساتھیوں کے یہ بھی تھا کہ اگر حکومت یہ سمجھتے کہ یہ سسٹم اور ناکام ہو گئے تو باقی صوبوں میں تو بہرحال کچھ حالات شاید نارمل ہو سندھ اور پنجاب میں، لیکن بلوچستان و خیبر میں اور زیادہ تر حالات بلوچستان میں خراب ہے، تو کم از کم یہ تو کر دے کہ پوری طور پہ یہ اسمبلیاں ختم کر کے بلوچستان کے حد تک، ویسے مرحلہ وار الیکشن وہ کرتے ہیں، کشمیر میں بھی مرحلوں 3-4 مرحلوں پہ کرتے ہیں، تو بلوچستان کے اندر یہ اسمبلیاں ختم کر کے اور صاف شفاف عام انتخابات کر لے، جو بھی پارٹی جو بھی عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ انہیں دیا جائے۔ اگر اسمبلی میں یہ لوگ پہنچ گئے تو مجھے یقین ہے کہ 80% یہ لوگ اس طرح فیصلے کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ العزیز بلوچستان اور یہ ملک یہ بچ جائیں گے۔ لیکن پھر خیبر میں بھی اسی طرح صورتحال ہے، دوسرے صوبوں میں بھی ہے، پورا ملک میں حالت تو اسی طرح ہے، لیکن پوری طور پہ عام انتخابات نہیں کر سکتے ہیں۔ کم از کم جہاں حالات بہت زیادہ خراب ہے، آپ کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، تو وہاں یہ بھی کر لے، یہ بھی آل پارٹیز کے کچھ ایک قسم کا تجویز دے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے یہ بات بھی زیر غور آیا، کیونکہ ہم سیاسی جماعتیں تو بھی اپنے اس کارکردگی کے جائزہ لیتے رہیں گے۔ ہم نے جب پہلے 2 اجلاسی کیے ہیں تو ان 2 اجلاسوں میں تمام سیاسی جماعتوں کا، جتنی بھی ہم ادھر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سب کا یہی تھا کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، اور سب کا یہی بھی اتفاق مطالبہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمٰن کے سربراہی میں اگر ہو جائے، ان کا مطالبہ یہی تھا۔ تو پھر ہم نے مولانا صاحب سے رابطہ بھی کر دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دلوں سے فارغ ہو کے تو پھر ہم آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے سربراہی میں بلائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب طے شدہ ایک معاملہ تھا، اگر ایک رائے کسی کا مخالفت میں تو کسی کا بھی رائے نہیں تھا، ہمارے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے دوستوں کا، ان کا رائے یہ تھا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، باقیوں کے تو انہوں نے وہاں فیصلہ کر دیا، لیکن مشورے کے بجائے بغیر کسی پوچھ کے، تمام سیاسی جماعتوں کے پوچھ کے بغیر انہوں نے پشتون جرگے بنانے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہم اس پہ افسوس اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اتحاد ہم نے بمشکل قائم کر دیا، لیکن اس اتحاد کو جاری رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تو ہم یہ کر سکتے تھے، اگر انہوں نے مشورہ کر دیتا تھا ساتھیوں کے ساتھ، تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ محمود خان صاحب یہ اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کا، یہ ہمارے
بھی مشر ہے، جیسے کہ پختونخوا کا مشر ہے، پورا بلوچستان کا، پورا ملک کا ہمارا مشر ہے، تو ہم ان کی قیادت میں پورا تمام سیاسی جماعتیں یہ آل پارٹیز کانفرنس بولا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہم سب بشمول پختونخوا میڈیا پارٹی سب یہی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی اور رنگ جو کوئی دیتے کہ یہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، لیکن سیاسی کے ذریعے سے، سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے، سیاسی پلیٹ فارم سے یہ مسئلہ حل کرنے کے طرف یہ پیش رفت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم نے اجلاس کے اندر اپنے پارٹیوں کے اجلاس بھی کر چکا تھا، پھر اس کے بعد آج آل پارٹیز کے اجلاس میں تو سب نے اس پہ افسوس کا اظہار کر دیا، بلکہ قائد جماعت جب آئے تھے تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے یہی بات کی کہ محمود خان صاحب بہت بڑے لیول کا پاکستان میں دوسرے نمبر شخصیت وزیر اعظم کے بعد، مطلب بلکہ برابر شخصیت ہے، کیونکہ جمہوریت کا دو پہیے ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہے، اور اپوزیشن کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے۔ جب اتنے بڑے لیول کا شخصیت ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اور تمام سے پاکستان کی فکر کرتا تھا، بلوچ اور پختون کا سب مشترکہ کا، ہزارہ جو بھی ادھر اقوام رہتے ہیں، تو ایک قوم کے نام پہ تو ہمارے بلوچستان اتنی بدبخت بلوچستان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور آلریڈی لوگ سالہ سال سے آج سے نہیں، بلوچ پختون کا مسئلہ تو کبھی اٹھا جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس سے یہ مسئلہ پیدا کسی نے کر دیا، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ احتیاط سے ہم پونک کر کے قدم اٹھاتے ہیں، یا یہ مسئلہ پختونوں کے لیے اور مزید گمبھیر ہو گیا، جو تجارت ان کے گاڑیاں ان کے سفر کرتے ہیں، تو اس حوالے سے افسوس بھی کر دیا، اور ہم سب اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں نے پھر ان سے ہی مطالبہ کر دیا کہ ہم محمود خان صاحب کو یہی کہہ سکتے، یہی مشورہ دے سکتے ہیں پختونخوا ملی پارٹی کے دوستوں سے کہ بے شک یہی تاریخ کو، اور اسی پہ آل پارٹیز کانفرنس آپ کی قیادت میں بے شک ہو، لیکن ہم آل پارٹیز سب اس کے لیے تیار ہے کہ آپ جرگے کے بجائے آل پارٹیز، تاکہ سیاسی پٹری سے معاملہ نہ اتر جائے۔ تو اگر انہوں نے مان لیا تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، نہ ہو تو تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ ہے کہ ہم ایسے ڈگر پہ کوئی کوشش نہیں کرتے کہ ایسے ڈگر پہ چلے جائے کہ پھر ہمارا واپسی ناممکن ہو۔